السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا یعنی کہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں، اسی وجہ سے ہمارا جو کاروبار زندگی تھے وہ سارے رک چکے ہیں۔ تو کاروبار کے ساتھ ہمارے جو پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ بھی موقوف ہو چکا تھا۔ تو اب اسکول مینجمنٹ نے سوچا ہے کہ بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، تو اس وجہ سے آپ کو گھر بیٹھے تعلیم دے سکیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سبق رب کا حکم مانیں۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے ایسے ہی اب ہم پڑھیں گے۔ تو سارے بچے صفحہ نمبر 1 کھولیں۔ صفحہ نمبر 1، رب کا حکم مانیں۔ حمد، تو سارے بچے نکالیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں حمد کی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ہم جماعت دوسری میں بھی پڑھ کے آئے تھے کہ حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اچھے سے اردو پڑھنا آ جائے۔ پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا۔ کھانا دیا ہے اس نے، رازق ہے وہ ہمارا۔ پھل پھول بیل بوٹے اس کی زمین سے پھوٹے۔ ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے۔ تو سارے بچے اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ پڑھائی کرنا تو آپ کو آ چکی ہے کیونکہ اب ہم جماعت تیسری میں جماعت میں ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے پڑھائی میں۔ تو اچھے سے تلفظ ادا کرنے اس سبق کے۔ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا، مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسماں کا۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے، اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے۔ تو اس کو لکھا ہے مائل خیر آبادی۔ یہ جو نیچے نام لکھا ہوتا ہے نظم کے، تو یہ لکھنے والے کا نام ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے مائل خیر آبادی۔ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اس اچھے طریقے سے اس پڑھائی کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی کی طرف یہ دیکھیے بورڈ پہ میم نے لکھ دی ہوں آپ کی آسانی کے لیے الفاظ معنی۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ پڑھائی تو ہم کر چکے ہیں۔ الفاظ معنی پلس صفاتی نام، رب کا حکم مانے۔ الفاظ معنی سارے بچے کو دکھائی دے رہے ہیں اچھے طریقے سے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، خالق، خالق سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے خالق۔ خالق بنانے والا، خالق بنانے والا یعنی کہ کیا بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے۔ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ آگے دیکھیے رازق، رازق رزق دینے والا، رازق رزق دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ جانوروں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو رزق دیتا ہے نا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رازق بھی کہلاتا ہے۔ آگے ہے بوٹے، بوٹے بوٹے کہتے ہیں پودے کو، بوٹے پودے۔ حاکم آقا مالک، حاکم آقا مالک۔ آگے دیکھیے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے۔ صفاتی نام، صفاتی نام ان ناموں کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو۔ مثال الرحیم یعنی رحم کرنے والا، میرا اللہ رحم کرنے والا بھی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحیم یعنی کہ رحم کرنے والا۔ رازق رزق دینے والا۔ تو یہ بچوں آج کا ہمارا یہ تھا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے بچے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے ہم جماعت میں پڑھتے تھے تو ویسے ہی ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کریں گے۔ آپ کی میم السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پڑھائی کا سلسلہ وہ جاری ہے موبائل کے ذریعے۔ تو بیٹا ہم جو رب کا حکم مانے سبق ہے اس کی پڑھائی بھی ہم کر چکے ہیں، اس کے الفاظ معنی بھی کر چکے ہیں۔ تو آج بیٹا ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے سوالات کے جواب، اور 4 ایسی باتیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور 4 ایسی باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہم آواز الفاظ۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ کو بورڈ پہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو آئیے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال کریں گے، اور جو ہم سوال کریں گے جو میم آپ کو کروائیں گی آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ نیٹ بھی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، رائٹنگ اچھی ہو تاکہ میم جب آپ کی چھٹیاں آپ ختم کرنے کے بعد اسکول آئیں گے، جس بچے کی اچھی رائٹنگ ہوگی میم اس کو اچھا سے گفٹ دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ اور جو ہے سوالات ہیں آج ہم بیٹا کریں گے صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر
6. ٹھیک ہے. تو جو پہلا سوال ہے وہ ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہو. ٹھیک ہے. آگے ہے نظم میں سے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ڈھونڈ کر لکھیے. اب ہم نے نظم میں سے ڈھونڈنے ہیں 4 صفاتی نام. تو سارے بچے بک بھی کھول لیں ساتھ ہی تاکہ ہم نظم میں سے ڈھونڈ کے لکھیں. دیکھیں نظم: خالق، رازق. 4 ڈھونڈنی ہے نا، 2 ہو گئی ہیں. اگلے صفحے پہ آ جائیں. مالک اور یہ ہے حاکم. 4 پورے ہو گئے نا. تو ایسے ہی میم نے آپ کی آسانی کے لیے بورڈ پہ بھی لکھ دی ہوئے ہیں. دیکھیں خالق، رازق، مالک اور حاکم. اگلا سوال ہے نظم کے علاوہ. پہلے تو ہم نے نظم میں سے ڈھونڈ کے لکھے تھے نا، اب نظم کے علاوہ لکھنے ہیں. نظم کے علاوہ اللہ کے 3 صفاتی نام لکھیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو لکھا ہے الحسیب. الحسیب کا معنی ہوتا ہے حساب لینے والا. الکریم، کرم کرنے والا. الوہاب، عطا کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے نظم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام لکھے ہیں. اگلا سوال ہے 5 نعمتوں کے نام لکھیں اور تصویریں بنائیے. آپ نے ان کی نعمتوں کے نام بھی لکھے ہیں. نعمتوں کے نام تو میم نے لکھ دی ہیں، آپ نے بھی لکھنی ہے. ساتھ میں ان کی تصویریں بھی بنانی ہیں اور ساتھ میں آپ نے ان کے رنگ بھی بھرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو نعمت ہے وہ ہے سورج. سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورج سے پھل پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں اور سورج ہمیں روشنی دیتا ہے. سورج سے ہمیں وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے. سورج کی آپ نے تصویر بنانی ہے، اس میں سورج کا رنگ بھی بھرنا ہے. آگے ہے چاند. چاند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چاند ہمیں روشنی دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے رات کے وقت، اور چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تارے، یہ بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تارے روشنی دیتے ہیں ہمیں اور اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں. آگے پھل جو ہمارے گھروں میں آتا ہے ہم کھاتے ہیں. اور درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ویسے اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں نا وہ ہم پہ سورج ہے، چاند، تارے، پھل، پھول، درخت، جانور، پرندے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اور درخت. ٹھیک ہے. آگے ہے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ہے صفحہ نمبر 5 پہ بھی سوال پوچھا گیا ہے. 4 ایسی باتیں لکھیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہوتے ہیں؟ ایک تو سچ بولنا جو آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے. دوسرا نماز پڑھنا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یقیناً آپ بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہوں گے اس مشکل حالات میں، کیونکہ بیٹا غریب کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آگے والدین کا کہا ماننا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے. والدین کا کہا مانیں، ان کی جو وہ بات کہیں ان کی بات ماننی چاہیے. اگر وہ اچھی بات کہیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے. اگر وہ بری بات سے روکے تو ہمیں اس سے رکنا چاہیے. اور والدین بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آگے ہے بڑوں کا احترام کرنا. ہم نے اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جب ہم بات کریں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے. اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے. تو ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نماز پڑھنا، غریبوں کی مدد کرنا، والدین کا کہا ماننا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور ساتھ ہی میں نے لکھی ہیں باتیں، وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. چوری کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور حق تلفی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کسی پر بہتان لگانا یعنی کہ الزام لگا دینا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے. تو اگر ہم ان سے بچیں گے تو ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. آگے جو ہے لاسٹ جو ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے ہم آواز الفاظ. دیکھیں صفحہ نمبر 6 پہ ہے. دائروں میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیے. ان دائروں پہ بنائے ہوئے نا
پھل، بنایا، پھوٹے، جہاں. تو اب ہم نے ان کے ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. یہ 4 کونے دیے ہوئے، ان چاروں کونوں پہ ہم نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلے ہے جو پھل. اچھا، جو پہلا ہم وزن لفظ ہے وہ ہے پھل. پھل، نل، چل، پل، شل. یہ والے جو شل ہوتے ہیں نا، جب ہم ہاتھ میں برف پکڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ان کی حرکت نہیں کرتے، یہ وہ والے شل ہے. آپ نے پریشانی ہونے کہ یہ میم نے کون سے شل لکھوا دے. شل. ٹھیک ہے. آگے جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے بنایا. بنایا. بنایا کا ہم وزن الفاظ یہ سارے آپ کو میم نے لکھ دیے ہوئے ہیں. سجایا، دکھایا، ستایا، لٹایا. تو یہ سارے اس کے ہم وزن الفاظ ہیں. آگے ہے پھوٹے. تیسرا لفظ ہے وہ ہے پھوٹے. یہاں پہ پیش آنی ہے پھوٹے. ٹھیک ہے. پھوٹے، یہ میم نے پیش بھی لگا دی ہے. پھوٹے. دوسرا جو ہم وزن لفظ ہے وہ ہے لوٹے. پھوٹے، لوٹے، ٹوٹے، بوٹے، چھوٹے. تو یہ سارے اس کے ہم وزن الفاظ ہیں. اب جو لاسٹ والا ہے وہ ہے جہاں. جہاں. جہاں، کہاں، نہاں، یہاں، وہاں. ٹھیک ہے بیٹا. تو بیٹا یہ ہے آج کا آپ کا سبق. امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کر چکے ہوں گے. اور اپنی نوٹ بک پہ جب آپ نے لکھنا ہے تو پیارا سا لکھنا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. اللہ حافظ.